اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے صدر چودھری محمد نعیم علی گجر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بات جو سالہ سال سے بالکل ایک خواجیدہ اور گورنمنٹ مار رہی، ایک ڈل مار رہی، جو اپنی وقت اپنی حیثیت کھو بیٹھی تھی، اس میں دوبارہ جان ڈالی، اور صرف جان نہیں ڈالی، آج جیسی نئی روایات کو بھی روشناس کرایا۔ تو سب سے پہلے چودھری نعیم علی گجر اور ان کی کیبنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن تالیاں ایسی نہیں چاہیے، زوردار تالیاں چاہیے دل سے۔ یہ بہت اچھی جو طرز ڈالی ہے، طرح ڈالی ہے چودھری نعیم علی گجر نے اور ان کی کیبنٹ نے، کہ ہماری بات کے لوگ بھوکلا ایسی کمیونٹی ہے، ایسے لوگ ہیں کہ انہیں کوئی سیاسی جماعت دل سے برداشت نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں وکیل دور رہے، لینڈ مافیا چلتا رہے، قبضہ گروپ چلتے رہے، باقی لوگ چلتے رہے، جنائی پیشہ لوگ آگے آئے۔ وکیلوں کو بہت مشکل سے سیاسی جماعتیں قبول کرتی ہیں، لہذا میں اتفاق کرتا ہوں چودھری نعیم گجر صاحب سے کہ جب ہماری بات میں ہو سیڑھیاں، زندگی کی سیڑھیاں، سیاست کی منازل طے کرتے کرتے آگے آئے، تو ہمیں انہیں اخراجی تحسین پیش کرنا چاہیے، انہیں انکریج اور پروموٹ کرنا چاہیے۔ 30 سیکنڈ محمد علی بخاری صاحب کی بات ہوئی تو محمد علی بخاری بات انہیں ایک لائر، ایک سینئر لائر کے طور پہ، ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ جانتی ہے، لیکن میں محمد علی بخاری صاحب کو اس سے بھی پیچھے جو ان کے خاندان کی قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، میں وہاں سے بھی محمد علی بخاری سے بھی ملاقات بعد میں ہوئی۔ میجر اشفاق بخاری صاحب کے والد محترم تھے، ان سے ملاقات میری پہلے ہوئی، جو اس دور میں جب کوئی بات نہیں کرتا تھا جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی، فنڈامنٹل رائٹس کی، بنیادی حقوق کی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ عامر کا دور تھا، وہ چاہتے وہ آگے کیریئر ان کے سامنے تھا، وہ میجر سے جنرل، بریگیڈیئر جنرل بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت للکارا پکارا اور اس کے لیے پیدو بند کی سہولتیں کی برداشت کی، مشقتیں کی برداشت کی۔ لہذا محمد علی بخاری کو جب میں ملتا ہوں یا دیکھتا ہوں یا اس کے بارے میں سنتا ہوں تو میرے سامنے وہ تمام تصویر آ جاتی ہے کہ جنرل ضرورت کے ماشاء اللہ دور کو جس شخص نے للکارا محمد علی بخاری اس عظیم شخص کا پسند ہے۔ محمد علی بخاری کو آرڈنری ورکر نہیں، اس کے پیچھے ایک لیگیسی ہے، جس لیگیسی کو لے کے وہ چل رہے ہیں، اور انہیں ان کی پارٹی کی ان کی خدمات کو احترام کرتے ہوئے، اکنالج کرتے ہوئے شمالی پنجاب اور اسلام آباد کے ان کو آئی ایل ایف کا پروگرام کر دیا۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی کے انہوں نے بڑی شان کے ساتھ، آن کے ساتھ الیکشن لڑا، اور ایک بہت وفادار شخصیت ہے۔ ہم تمام بار ان کو مبارکباد پیش کرتی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ چودھری نعیم گجر اور ان کی کیبنٹ نے بہت حسن انداز میں اپنے باقی جو بھائی ہیں جو آزاد جموں کشمیر کی لبریشن لیگ کے عہدیدار مقرر ہوئے مرکزی سطح پہ، یہ بھی ہمارے بھارت کے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے، اعزاز ہے۔ اور جموں کشمیر لبریشن لیگ کوئی آرڈنری پارٹی نہیں ہے، اس پارٹی کی بنیاد کے ایچ خورشید انہوں نے رکھی، اور کے ایچ خورشید بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے سیکرٹری یا پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پہ خدمات سے انجام دیتے رہے۔ آزاد جموں کشمیر کے اندر جب آپ 3-4 نام ڈھونڈیں گے جن کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ ہمیں ایسے 3-4 لیڈر بتا دیں، ویسے پاکستان میں بھی 3-4 سے زیادہ نہیں ملیں گے، جو آنیسٹ ہوں، اپرائٹ ہوں، جنہوں نے کبھی نہ صرف یہ کرپشن نہ کی ہو بلکہ کرپشن کے خلاف جدوجہد کی ہو، ان ناموں میں سر کا اس نام آئے گا تو کے ایچ خورشید کا نام آئے گا کہ بہت ایماندار، بہت اچھے لیڈر تھے، اور سردار خالد ابراہیم صاحب سے بھی میرا بہت تعلق رہا۔ اس طرح کے 4-5 نام آپ کو نظر آئیں گے جو بہت بھرپور کریکٹر کے مالک تھے۔ اس جماعت کا کہ یہ مرکزی عہدیداران منتخب ہوئے، اور آج ہماری
आपने बिल्कुल राइटली किया कि हमारे भाई नियाज अहमद राठौर साहब वो भी हमारे दरमियान मौजूद है, जो उसी पार्टी का मरकजी सदर भी रहे, और फिर मेरी अपनी वाबस्तगी मेरे अजीज भी थे प्रोफेसर शरीफ चौधरी शरीफ तारिक, वो भी इस पार्टी के सदर रहे। उनके हाथ के रिमाज के साथ उनकी किताब सुनी वकील आज भी मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है। तो ये एक बड़ी भरपूर पार्टी है, और आज भी आज़ाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुकात अफसर से मेरे भी अलहमदुलिल्लाह थोड़े बहुत हैं, उनकी लीडरशिप के साथ आज भी जो पार्टी भरपूर तरीके के साथ कश्मीर काज के लिए जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए कश्मीरियों के हक के इरादे के लिए कमिटेड है, वो इनकी पार्टी जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई तलीकुर रहमान सैफी को, लाला दिलावर कश्मीरी को कि वो मरकजी अहदों पे मुकर्रर हुए, और हम सब उनके साथ हैं, और हम अपनी अपनी पार्टी में रहते हुए भी हम अपने भाइयों को, अपने मुकर्रा को प्रमोट कर सकते हैं कि वो आगे बढ़े, आगे आए। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की तब्दील, आज़ाद जम्मू कश्मीर की तब्दील तभी ठीक होगी जब तमाम सियासी जमातों के अंदर मुकर्रा आला ओहदों में फाइज होंगे, आला ओहदों में खिदमत से अंजाम देंगे, पॉलिसी साजी के ऊपर आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सियासी जमातें जो आज की काट रहे हालात है, इससे बहुत बेहतर अंदाज में मुल्क और कौम की खिदमत कर सकेंगे। मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ, और नईम वजह साहब उनकी कैबिनेट को भी मुबारकबाद देता हूँ, और मौजूद जो हमारे मेहमान गिरामी है मोहम्मद अली बुखारी साहब और तलीकुर रहमान सैफी और लाला दिलावर कश्मीरी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत